بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام پاکستانی دیس پردیس میں بسنے والے سب بھائی دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرے تمام دوستوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھر پیدا کیا اور ہماری زبان سے رب کریم کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ رہتا ہے۔ صبح شام رب تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ہم ماشاءاللہ۔ جو بھی مسلمانوں کو بہت بڑا شرف بخشا گیا ہے، بہت بڑا شرف عنایت ہوا ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے۔ اس خوش قسمتی پر جتنا بھی ممکن ہو سکے ہم سب کو اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم پھر مسلمان گناہ گار مسلمان ہیں، ہم پھر گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر پوری طرح ادا نہیں کرتے، پھر ہم سے کوتاہیاں، ہم سے غلطیاں، ہم سے لغزشیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ بات بہت غور طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت پھر بھی ہمارا رزق بند نہیں کرتا، پھر بھی ہمارا رزق تنگ نہیں کرتا۔ اللہ کریم پھر بھی ہمارا رزق جاری رکھتا ہے، اور اس رزق کی برکت سے ہم روزانہ کی بنیاد پر زندہ سلامت رہتے ہیں اور سارا دن اپنی زندگی کو سرخرو رکھتے ہیں، خوشحال رہتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا کتنا شکر ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں بہنوں، خواتین و حضرات، ہم سب کو اس بات کا ضرور پورا یاد، پورا دھیان، پوری سوچ اور عقل رکھنی چاہیے کہ جب ہم رب تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی ملی ہے، رب کی نعمتیں ملی ہیں، جو رب تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نعمتیں دینی ہیں وہ تو دے رہا ہے رب تعالیٰ، کیونکہ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا وقت ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ چیز کیوں نہیں دی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر چیز عنایت کر دی ہے، ہر چیز عنایت کر دی ہے۔ کتنا سہانا موسم عنایت کر دیا ہے، کتنی رحمتیں، برکتیں، بارش، دھوپ، موسم سرد، موسم گرم، ہر طرح کی نعمتیں بخش دی ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا ہی لاکھ لاکھ کرم ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کریم ہمیں عنایت کر رہا ہے، رحمتیں کر رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں اس چیز کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جس قدر بھی ممکن ہو سکے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں ماشاءاللہ، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی محض سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ کیونکہ جس رب تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، جس رب کریم نے ہمیں زندگی عنایت کی ہے، کن فیکون کی ذات، وہی ذات ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی محض سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ یعنی کہ رب تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، رب تعالیٰ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ تو ہم کیوں پھر اس دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں، دولت کی حبس میں، دولت کے لالچ میں، دولت کی حرص میں اس قدر مضبوط ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت بھی بھول دی ہے، آخرت کو بھی ہم بھول گئے ہیں۔ اس قدر فراموش کر دیا ہے آخرت کو کہ دنیا میں رہتے ہوئے اتنی بڑی منزلیں، اتنی بڑے بڑے پروجیکٹ، بڑے پلان ہم بناتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر بے شمار پلان بناتے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں میں کتنا دکھی کر دینے والی بات ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے تو اتنے لمبے عرصے کے لیے رہ نہیں سکتے، نہ ہی رہیں گے۔ جتنا مرضی ہم طاقتور ہو جائیں، جتنے مرضی ہم مضبوط ارادے کے ساتھ ہو جائیں، تو لیکن پھر بھی یہ دنیا کی زندگی محض ختم ہو جانی ہے۔ اس زندگی کو
کبھی بھی اس دنیا کی زندگی میں کبھی بھی شامل نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارا دستور، ہمارا یہ عمل اس قدر مضبوط اور پائیدار نہیں رہ سکتا، یہ ہمارے لیے اذیت ناک ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اس دنیا، مختصر دنیا کو پھر بھی چھوڑ ہی جانا ہے اور چلے جانا ہے۔ تو ہم اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سوچیں، زیادہ سے زیادہ سوچیں گے تو ہماری تقدیر، ہمارے فیصلے تقدیر کے مطابق ہو جائیں گے، اچھے فیصلے ہو جائیں گے، ذوق شوق سے بڑھیں گے، تو ہماری عزت بھی اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ تو میرے نظریے کے مطابق ہم سب مسلمانوں کو اللہ پاک کی دی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور یہ زندگی چند روزہ لمحوں میں گزارنی چاہیے، یہی سمجھ کر کہ کل کو جو صبح ہو رہی ہے وہ پتہ نہیں ہمارے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ رب کریم غفور الرحیم سمیع العلیم ذات کے مالک، کن فیکون ذات کے مالک کو ہی بہتر طریقے سے پتہ ہے۔ ہم کچھ نہیں جان سکتے، ہم کچھ نہیں پہچان سکتے۔ یہ دنیا کی زندگی آخر کار اسی طرح اندھیرا ہو جانا ہے اس دنیا میں، جس طرح ابھی اس ویڈیو میں آپ کو یہ اندھیرا نظر آ رہا ہے، یہ رات کی تاریکی نظر آ رہی ہے، اسی طرح ہی اس دنیا سے ہم کسی دن چلے جائیں گے، لیکن یہ دنیا والے ہمیں بھول جائیں گے، کیونکہ اس دنیا میں کتنے لوگ آئے ہیں، کتنے اچھے اچھے اعمال والے بھی تھے لوگ، ان کو ہی اللہ کے بندوں کو یاد رکھا ہے انسانیت نے، جس نے کوئی ایسا کام، ایسا کوئی معاملہ کر دیا جس سے دنیا بھی خوش ہوئی اور رب تعالیٰ کی ذات بھی انسان سے خوش ہو گئی۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو انسان ان تمام چیزوں کو بھولتا جاتا ہے۔ یہ ایک دنیا کا فطری عمل ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا، جو بھی انسان آیا اس دنیا میں، اس کو ہمیشہ تا سلامت، تا قیامت تک زندہ نہیں رکھا جا سکتا۔ بس ایک ایسی کتاب جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، قرآن کریم ہی ایک ایسی مقدس اور عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، قیامت تک، جس دن تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس دن تک اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو یاد رکھنے والے، اس کتاب کا احترام کرنے والے باقی رہیں گے۔ تو اس بات کی ضرور کوشش، ضرور کامیابی، ضرور ساری کوششیں ہوں گی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں تمام مسلمانوں کو جہاں دنیا کے جس کونے میں مسلمان آباد ہیں، اللہ رب العزت ان تمام مسلمانوں کو، خیر پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ پاک کی ذات صحت، سلامتی، تندرستی عطا فرمائے، زمینی آسمانی آفات سے رب تعالیٰ کی ذات محفوظ رکھے۔ اللہ کریم بڑا ہی رحیم ذات کا مالک ہے، رب تعالیٰ سے ہر وقت ہمیشہ معافی طلب کرنی چاہیے۔ رب کریم غفور الرحیم ذات کا مالک ہے، اس سے ہی معافی طلب کریں، اس کے سوا کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آخری نبی ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام صبح شام جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ ٹائم نکال کر پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ درود شریف کی برکات پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ برکات حاصل ہوں گی، اور ایسی برکات کہ جس کا ثواب، جس کا صدقہ جاریہ یہ رہے گا ہماری آخرت میں زندگی جو ہوگی، اس میں ہم اس دن ایک لمحہ جو گزرے گا اس وقت ہمارے یہ کام آئے گی عبادات۔ ان تمام عبادات میں رنگ جائیے گا، سج جائیے گا۔ اگر دنیا کی زندگی میں ہم ان تمام عبادات کو شامل کر لیں گے، درود شریف کی برکات، استغفار کی برکات،
تو اللہ پاک خیر کرے، ہماری زندگی آسان اور مطمئن رہے گی، کانفیڈنس میں رہے گی، ہمیں کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی، کوئی اذیت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تو میرے تمام بھائیوں دوستوں، ہم سب نے اس تحریک سے اللہ پاک کے نظریے کو بہترین طریقے سے پرکھنا ہے، بہترین طریقے سے جانچنا ہے۔ تو اللہ کریم کی دی ہوئی نعمتوں کا سرے سے اول سے لے کر آخری تک، آخری دم تک ہمیں رب تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو ہماری زندگی خوشحال اور ہم پرسکون مطمئن رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ رب غفور و رحیم ہے اور رب سے ہی غفور و رحیم رب تعالیٰ ہے، رب سے ہی معافی طلب کریں۔ رحمت کی ذات، غفور و رحیم ذات۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے تمام دوستوں، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ جو پہلی دفعہ میری ویڈیو کو سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سبسکرائب لازمی کریں۔ دوستو سبسکرائب کر دیا کرو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔